اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کیا ہے، کیسے قبول ہوتی ہے؟ تقاریر استاد شہید مرتضی مطہری، ترجمہ شیخ سجاد حسین مہدوی، مطبوعہ دار الثقلین، پوسٹ بکس نمبر 2133 کراچی 74600 پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض ناشر، خدا کی معرفت اور اس کی عبادت قرب الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اکثر اوقات انسان کی بے توجہی اور غفلت اسے اپنے اس مقصد سے گمراہ کر دیتی ہے اور وہ خدا کی بندگی کی راہ چھوڑ بیٹھتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ انسان کو اس گمراہی سے راہ راست پر لانے اور اس غفلت سے اسے ہوشیار کرنے کی غرض سے خداوند عالم نے انسان کے اندر اور اس کے باہر اہتمام کیا ہے۔ باہر سے انبیاء اور اولیاء الہی انسان کی رہنمائی کرتے اور اسے متنبع کرتے ہیں، جبکہ اندر سے اس کا ضمیر اسے بیدار کرتا ہے، اس میں پچھتاوا پیدا کرتا ہے، اور یوں راہ راست سے بھٹکا ہوا خدا کی مخالف سمت چلتا ہوا یہ انسان اپنی سمت بدل کر راہ راست صراط مستقیم اور خدا کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ دراصل یہی متنبع ہونا، نادم ہونا، پشیمان ہو کر تبدیل ہونے پر تیار ہونا اور اپنا رخ بدل لینا توبہ ہے۔ زیر سماعت موضوع توبہ استاد شہید مرتضی مطہری کی ان 2 تقاریر کا مجموعہ ہے جو انہوں نے 25 اور 26 رمضان 1390 ہجری کو حسینیہ ارشاد تہران ایران میں کی تھیں۔ آج قریب 36-37 برس گزر جانے کے باوجود ان تقاریر کی تازگی اسی طرح محفوظ ہے۔ آج بھی استاد مطہری کا ایک ایک لفظ دل کو چھوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور ان کے لہجے کا اخلاص ان کے بیان کردہ مفاہیم کو دل میں اتار دیتا ہے۔ ان تقاریر میں استاد مطہری کی طرف سے توبہ کے مفہوم کی وضاحت اور ان کے دل نشیں ہونے کی صلاحیت ہی اس بات کا باعث بنی کہ دار الثقلین نے انہیں اردو زبان میں شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ تقریر کو تحریر کی صورت میں لانا ایک دشوار کام ہے، بالخصوص دوسری زبان میں کی گئی تقریر کے ترجمے کو تحریری صورت دینا تو اور دشوار ہو جاتا ہے۔ بہر صورت بہتر سے بہتر ترجمے کے بعد بھی سرخیاں، بریکٹ اور بعض الفاظ کے معنی حاشیے میں لکھ کر ہم نے کوشش کی ہے کہ مقرر کی پوری بات پڑھنے والوں تک پہنچ سکے۔ اس سلسلے میں ہم کتنے کامیاب رہے ہیں، اس کا فیصلہ ہم قارئین و سامعین پر چھوڑتے ہیں۔ آپ کے مشوروں، تجاویز اور تنقید کی صورت میں ہماری رہنمائی ہمیں اپنے کام کو بہتر سے بہتر کرنے میں مدد دیتی ہے، لہٰذا ہم ہمیشہ اس کے منتظر رہتے ہیں۔ والسلام۔ پہلا خطاب۔ یہ خطاب استاد شہید مرتضی مطہری نے 25 رمضان 1390 ہجری کو حسینیہ ارشاد تہران ایران میں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سورہ انبیاء آیت نمبر 87-88. ہم عبادت اور دعا کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. گزشتہ 2 راتوں میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر عبادت اور عبودیت صحیح شکل و صورت کے ساتھ انجام دی جائے تو لامحالہ اور لازماً انسان کے ذات اقدس الہی سے حقیقی تقرب کا سبب ہوگی. انسان عبودیت کے ذریعے خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے اور اس نزدیکی میں مجاز کا شائبہ بھی نہیں ہوتا ہے. بالفاظ دیگر عبودیت سلوک ہے، حرکت ہے، پروردگار کی سمت گامزن ہونا ہے. آج کی رات ہم سلوک کے سب سے پہلے مرحلے کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اگر انسان اپنے پروردگار کی طرف سلوک یعنی سفر کرنا چاہتا ہے اور مقام قرب خداوندی تک پہنچنے کا خواہش مند ہے تو اسے اس منزل، اس مرحلے اور اس نقطے سے آغاز کرنا چاہیے. اور جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہی ہے، یعنی ہم لوگ جنہوں نے اس طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھایا، ہمارے لیے سالکین کی اعلیٰ منازل کے بارے میں گفتگو بے سود ہے. اگر ہم مرد عمل بننا چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قرب الہی اور پروردگار کی جانب سلوک کی پہلی منزل کیا ہے، اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے، اور ہم کہاں سے اپنی عبودیت اور عبادت کا آغاز کریں. خدا کی جانب سلوک کی سب سے پہلی منزل توبہ ہے. آج کی رات ہم توبہ کے بارے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. توبہ کیا ہے؟ توبہ کے معنی کیا ہیں؟ نفسیاتی اعتبار سے انسان کے لیے توبہ کی حقیقت کیا ہے اور معنوی لحاظ سے یہ انسان پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے خیال میں توبہ ایک بہت ہی سادہ سی چیز ہے. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ آؤ چلیں نفسیاتی لحاظ سے توبہ کا تجزیہ کریں. بنیادی طور پر توبہ حیوانات کے مقابل انسان کا ایک امتیاز ہے، یعنی انسان میں متعدد اعلیٰ امتیازات، خصوصیات، کمالات اور صلاحیتیں ایسی پائی جاتی ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی حیوانات میں موجود نہیں. انہی اعلیٰ صلاحیتوں میں سے ایک یہی توبہ ہے. توبہ کے وہ معنی و مفہوم جس کی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے وضاحت کریں گے. اس میں توبہ یہ نہیں ہے کہ ہم محض زبان سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بات صرف زبان سے الفاظ کی ادائیگی کی ہی نہیں ہے. توبہ ایک نفسیاتی اور روحانی حالت بلکہ انسان کے اندر ایک روحانی انقلاب ہے. اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس حالت کا اظہار ہے. خود وہ حالت نہیں ہے، خود توبہ نہیں ہے. ان بہت سی چیزوں کی مانند جن میں لفظ خود اس چیز کی حقیقت نہیں ہوتا بلکہ اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے. یہ جو ہم دن میں کئی مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بولتے ہیں،
اس سے ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم دن میں کئی مرتبہ توبہ کرتے ہیں۔ ہم اگر روزانہ ایک مرتبہ بھی سچی توبہ کر لیں تو یقیناً قرب الہی کے مراحل اور منزلیں حاصل کر لیں۔ توبہ یعنی راہ بدلنا۔ تمہید کے طور پر کچھ عرائض پیش خدمت ہیں، توجہ فرمائیے۔ جمادات، نباتات اور حیوانات کے درمیان ایک فرق پایا جاتا ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ جمادات میں خود اپنا راستہ بدلنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ وہ از خود اپنا رخ بدلنے پر قادر نہیں ہیں، جیسے زمین کی سورج کے گرد یا خود اپنے محور پر گردش، یا وہ حرکتیں جو تمام ستارے اپنے مدار میں کرتے ہیں، یا اس پتھر کی حرکت جو اوپر سے چھوڑنے پر زمین کی طرف آتا ہے۔ یہ بات مسلم اور قطعی ہے، یعنی وہ پتھر جسے آپ چھوڑتے ہیں وہ ایک معین راستے پر چلتا ہے، اسی راستے پر اور اسی رخ پر رواں دواں رہتا ہے۔ خود اس پتھر کے لیے اپنے راستے کی تبدیلی اور رخ کا بدلنا ممکن نہیں ہے۔ اس پتھر اور اس جماعت کا راستہ بدلنے کے لیے باہر سے کسی عامل کا اس پر اثر انداز ہونا ضروری ہے۔ اب خواہ یہ عامل کوئی مجسم شے ہو یا ہوا کے ایک جھونکے کی مانند کوئی چیز ہو۔ مثلاً جن اپالوس یا لونا کو فضا میں بھیجا جاتا ہے وہ از خود کبھی اپنا راستہ تبدیل نہیں کرتے، ماں سوا یہ کہ راستے کی تبدیلی کے لیے باہر سے انہیں ہدایت دی جائے۔ لیکن نباتات اور حیوانات جیسے زندہ موجودات میں خود اپنے آپ اپنا راستہ تبدیل کر لینے کی استعداد پائی جاتی ہے، یعنی اگر وہ ایسے حالات کا سامنا کریں جو ان کی زندگی کی بقا کے لیے سازگار نہ ہوں تو وہ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ یہ چیز حیوانات میں تو بہت ہی واضح ہے۔ مثلاً ایک بھیڑ، ایک کبوتر یا حتیٰ کہ ایک مکھی بھی جب چلتی ہے تو جو ہی کسی مشکل کو اپنے سامنے پاتی ہے فوراً راستہ بدل لیتی ہے، حتیٰ کہ ممکن ہے وہ 180 درجے گھوم جائے، یعنی پہلے اپنی سمت سے یکسر مخالف سمت میں حرکت شروع کر دے۔ حتیٰ نباتات بھی ایسے ہی ہیں، یعنی نباتات میں بھی خاص حالات اور معینہ حدود میں اپنے اندر سے اپنی ہدایت کرتے ہیں اور اپنا راستہ تبدیل کرتے ہیں۔ ایک درخت کی جڑیں جو زیر زمین حرکت کرتی ہیں اور ایک سمت کو چل رہی ہوتی ہیں، اگر کسی چٹان کا سامنا کریں، اب چاہے اس تک پہنچی ہوں یا نہ پہنچی ہوں، از خود اپنا راستہ بدل لیتی ہیں۔ جیسے ہی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جانے کی جگہ نہیں ہے، وہاں کوئی گزرگاہ اور راستہ نہیں ہے، تو وہ فوراً اپنا راستہ تبدیل کر لیتی ہیں۔ واضح ہے کہ انسان بھی اس حد تک نباتات اور حیوانات کی مانند ہے، یعنی اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ توبہ سے مراد انسان کا راہ بدل لینا ہے، البتہ سادہ سا راہ بدل لینا نہیں۔ جیسے ایک پودا اپنا راستہ بدلتا ہے، یا جس طرح ایک حیوان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، بلکہ اس انداز سے راہ بدلنا مراد ہے جو انسان کا خاصہ ہے، اور یہ نفسیاتی اور روحانی نقطۂ نظر سے قابل تجزیہ و تحلیل اور تحقیق کے لائق ہے۔ توبہ انسان کا امتیاز ہے۔ توبہ ایک قسم کا باطنی انقلاب ہے، ایک قسم کا قیام ہے، انسان کا خود اپنے خلاف ایک قسم کا انقلاب ہے۔ اس لحاظ سے یہ انسان کے امتیازات میں سے ہے۔ نباتات اپنا راستہ بدلتے ہیں لیکن اپنے خلاف قیام نہیں کرتے، ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ جمادات اور نباتات کے درمیان فرق یہ ہے کہ جمادات اپنی بقا کے لیے خود سے اپنا راستہ تبدیل نہیں کر سکتے، جبکہ یہ حیرت انگیز صلاحیت نباتات میں پائی جاتی ہے۔ انسان میں اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز صلاحیت موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے خلاف قیام کرتا ہے، حقیقتاً قیام کرتا ہے، اپنے خلاف انقلاب بپا کرتا ہے۔
واقعاً انقلاب برپا کرتا ہے، تو مختلف اور باہمی طور پر جدا جدا چیزیں ایک دوسرے کے خلاف قیام اور انقلاب برپا کر سکتی ہیں۔ مثلاً ایک ملک میں معاملات کی باغ ڈور کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، بعد میں کچھ دوسرے لوگ ان کے خلاف قیام اور انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کے خلاف انقلاب برپا ہوا ہے وہ دوسرے افراد ہیں، اور جنہوں نے انقلاب برپا کیا ہے وہ دوسرے لوگ ہیں۔ انہوں نے ان پر ظلم کیا تھا، انہیں ناراض اور باغی بنا دیا تھا، جو ان کی طرف سے بغاوت اور انقلاب کا سبب بنا، اور انہوں نے اچانک انقلاب برپا کر دیا، زمام حکومت ان سے چھین لی اور ان کی جگہ پر خود بیٹھ گئے۔ اس میں کوئی نہ ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن ایک انسان کے خود اپنے اندر سے انقلاب اٹھنا، خود اپنے خلاف قیام کرنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ممکن ہے کہ ایک شخص خود اپنے خلاف اٹھ کھڑا ہو؟ ہاں، ممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک شخص ہے، جبکہ اس کے اس خیال کے برخلاف ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک واحد شخص ہے، لیکن ایک مرکب شخص ہے، بسیط شخص نہیں ہے۔ یعنی ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، حدیث میں آنے والی تعبیر کی روح سے ایک جماد یعنی بیٹھا ہے، ایک نبات بھی یہاں بیٹھا ہے، شہوت رکھنے والا ایک حیوان بھی یہاں بیٹھا ہے، ایک درندہ بھی یہاں بیٹھا ہے، ایک شیطان بھی یہاں بیٹھا ہے، اور عین اسی حال میں ایک فرشتہ بھی یہاں بیٹھا ہے۔ یعنی شاعروں کے بقول انسان ایک ایسا نادر و نایاب معجون ہے جس کے وجود میں تمام خصوصیات جمع ہیں۔ کبھی وہ شہوانی حیوان جس کا مظہر سور کو سمجھا جاتا ہے، انسان کے وجود میں پایا جانے والا وہ سور اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے اندر موجود درندے، شیطان اور فرشتے کو ابھرنے کا موقع نہیں دیتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں کوئی ایک اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے، صورتحال یکسر تبدیل ہو جاتی ہے، اور انسان کے وجود پر ایک نئی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ گنہگار انسان وہ انسان ہے جس کے اندر کا حیوان اس پر مسلط ہے، یا اس کے اندر کا شیطان اس پر مسلط ہے، یا اس کے وجود کا درندہ اس پر حاوی ہے۔ عین اسی وقت ایک فرشتہ، ایک عالی قوت بھی اس کے وجود میں محبوس اور اسیر ہے۔ توبہ یعنی خود انسان کے اندر سے قیام۔ جب انسان کے وجود میں پائے جانے والے عالی مقامات اس کے اندر موجود ہوں، اس کی باطنی مملکت کے امور پر قابض پست مقامات کے خلاف یک قیام کرتے ہیں، ان سب پست مقامات کو پکڑ کر قید میں ڈال دیتے ہیں، اور خود اپنی فوج اور سپاہ کے ذریعے معاملات کی باغ ڈور سنبھال لیتے ہیں۔ تو یہ وہ حالت اور صورت ہے جو حیوان اور نبات میں نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح اس کے برعکس بھی ہے، یعنی کبھی کبھی انسان کے وجود میں پائے جانے والی دانی اور پست مقامات اس کے وجود میں موجود عالی اور بلند مقامات کے خلاف قیام اور انقلاب برپا کر دیتے ہیں، انہیں گرفتار کر کے قید کر دیتے ہیں، اور اس مملکت کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ تربیت کا غلط انداز۔ اگر آپ نے تجربہ کیا ہو تو دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو تربیت کے فن سے واقف نہیں، وہ نہیں جانتے کہ انسانی وجود میں جو قوتیں موجود ہیں ان سب میں تربیت کے حوالے سے حکمتیں اور مصلحتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہمارے اندر شہوانی غرائز پائی جاتی ہیں تو وہ لغو اور بیکار نہیں ہیں۔ ہمیں طبیعی احتیاج کی حد میں ان شہوانی غرائز کی تسکین کرنی چاہیے۔ ان کی ایک حد ہے، ایک حق ہے، ایک حصہ ہے، ہمیں ان کا مقرر کردہ حصہ انہیں دینا چاہیے۔ اس کی مثال ایسے ہے
جیسے آپ سواری کے لیے اپنے گھر میں گھوڑا خریدتے ہیں یا حفاظت کے لیے گھر میں ایک کتا پالتے ہیں، اس گھوڑے یا کتے کو خوراک کی ضرورت ہے۔ آپ پر لازم ہے کہ اسے خوراک فراہم کریں۔ اب کچھ کچ سلیقہ لوگ ایسے ملتے ہیں جو اپنے آپ پر یا اپنے زیر کفالت بچوں پر جبر کرتے ہیں۔ بچے کے لیے کھیل کود ضروری ہے، اور خود کھیل کود کی یہ ضرورت پروردگار کی حکمتوں میں سے ہے۔ بچے کے بدن میں انرجی کی جو مقدار اکٹھی ہوتی ہے اسے وہ صرف کھیل کود کے ذریعے خارج کر سکتا ہے۔ بچے میں کھیل کود کے لیے غریزہ پایا جاتا ہے۔ اب ہمیں کچھ ایسے افراد نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ بہت خوب، اچھی بات ہے۔ آپ کیسے تربیت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اپنے 5-6 سالہ بچے کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کود کی اجازت نہیں دیتے۔ جس کسی محفل میں خود جاتے ہیں اپنے بچے کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اس کی تربیت ہو۔ اسے ہنسنے سے منع کرتے ہیں، اسے کھانے سے منع کرتے ہیں۔ یہ ایسے افراد بھی پیدا ہو گئے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے، کیونکہ وہ خود امامہ پہنتے ہیں، ایک ابا اور ایک امامہ، اور خاص چپل بنواتے ہیں، پھر اپنے 8 سالہ بچے کے سر پر امامہ رکھتے ہیں، اس کے شانوں پر ابا ڈالتے ہیں اور اسے اپنے ہمراہ لیے ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ یہ بچہ اس حال میں بڑا ہوتا ہے کہ اس کے وجود میں پائی جانے والی احتیاجات کی تسکین نہیں ہوئی ہوتی۔ اس کے سامنے بس خدا، قیامت، آتش جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ 20 برس سے زیادہ عمر کو پہنچنے پر اس میں اکٹھی ہونے والی وہ قوتیں اور وہ شہوتیں اور وہ تمایلات جن کی تسکین نہیں ہوتی، یک لخت زنجیر توڑ ڈالتی ہیں۔ وہ بچہ جسے آپ دیکھا کرتے تھے کہ اپنے باپ کی تلقین کے زیر اثر 12 سال کی عمر میں جس کی نماز 20 منٹ طویل ہوا کرتی تھی، جو نماز شب پڑھا کرتا تھا، دعائیں پڑھتا تھا، 25 سال کی عمر میں یک آپ کو سر سے پیر تک فسق و فجور میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اعلیٰ روحانی مقامات کے بہانے اس کی تمام غرائز کو کچل دیا تھا۔ البتہ بچے کی فطرت میں خدا تھا، قیامت اور عبادت تھی، لیکن آپ نے خدا اور عبادت کے اس فطری جذبے کو اس انداز سے اس کے اندر مضبوط کیا کہ اس کے سارے غرائز کی تسکین کا راستہ روک دیا، اس کے سارے غرائز کو قید کر دیا، انہیں غضبناک اور ناراض کر دیا، انہیں جیل میں ڈال دیا، ان کا حق اور حصہ انہیں نہیں دیا۔ اب وہ غرائز ایک موقع کی تلاش میں تھے۔ جو ہی انہیں ایک موقع ملتا ہے، جو ہی وہ بچہ ایک فلم دیکھتا ہے یا کسی محفل میں ایک جوان لڑکی سے راہ و رسم پیدا کرتا ہے، اسی وقت یہ جمع شدہ اور کچلی ہوئی قوتیں یک بیک سارے بندھن توڑ ڈالتی ہیں، اور اس عمارت کو جسے اس کے باپ نے غلط انداز میں اس کے وجود میں تعمیر کیا تھا مسمار کر ڈالتی ہیں، بلکہ اس طرح جیسے بارود پھٹتا ہے پھٹ پڑتی ہیں۔ توبہ کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایسا انسان جو گناہ اور نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے، نفسانی خواہشات اور حیوانیت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، جب وہ اپنے وجود کے فرشتے کو اس قدر اذیت دیتا ہے اور اس کی خواہشات کی تسکین نہیں ہونے دیتا، تو اچانک ایک دھماکہ ہوتا ہے۔ آخر میں اور آپ بھی تو انسان ہیں، ہمارا ایک دہان نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا صرف ایک دہان ہے تو آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ آپ کے سینکڑوں دہان ہیں، آپ کے لاتعداد سر ہیں، لاتعداد دہان ہیں، ان سب سے آپ کو غذا پہنچنی چاہیے۔ ان لاتعداد دہان میں سے آپ کا ایک دہان عبادت کا دہان ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ عبادت کے ذریعے اپنی روح کی تسکین کریں، یعنی آپ کو اس سے اس کا یہ حق اور یہ حصہ دینا چاہیے۔ آپ ملکوتی صفات کا حامل ایک وجود ہیں،
آپ کو اس عالم کی طرف محو پرواز ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس فرشتے کو قید کر دیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا بیماریاں اور کتنی زیادہ مشکلات جنم لیں گی؟ بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھنے والا جوان، ایک ایسا جوان جسے تمام وسائل اور آسائشیں فراہم ہیں، وہ ایک انتہائی معمولی بات پر خودکشی کر لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہ معلوم اس نے کیوں خودکشی کر لی، یا یہ کہتے ہیں ارے یہ تو بہت چھوٹی سی بات تھی، کیوں خودکشی کر لی؟ دراصل وہ جوان اس بات سے واقف نہیں تھا کہ اس کے وجود میں کچھ مقدس قوتیں قید ہیں۔ وہ مقدس قوتیں اس کی زندگی کے اس انداز سے آزردہ تھیں، ان کی برداشت ختم ہو چکی تھی، جس کے نتیجے میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان سب کچھ ہونے کے باوجود مضطرب اور پریشان ہے۔ بقول شاعر، آن یکی در کنج زندان مست و شاد و این دیگر در باغ ترش و بی مراد. وہ جیل کی کوٹھڑی میں بھی خوش و خرم ہے، اور دوسرا باغ کے اندر رہتے ہوئے بھی غمگین اور نامراد ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پرآسائش ماحول میں رہتا ہے، زندگی کی تمام سہولتیں اسے میسر ہیں، اس کے باوجود وہ پریشان ہے، ناخوش ہے اور زندگی سے ناراض ہے۔ راه لذت از درون دان از برون احمقی دان جستن از قصر و حصون. احمقی دان جستن از قصر و حصون. لذت کا راستہ اندر سے ہے نہ کہ باہر سے، اس کو محل اور قلعے میں تلاش کرنا حماقت ہے۔ اس لیے کہ کچھ لذتیں ایسی بھی ہیں جو خود انسان کے اندر سے اسے پہنچنا چاہیے، نہ کہ باہر سے، اور یہ لذتیں انسان کی مانوی لذتیں ہیں۔ چنانچہ توبہ انسانی روح کے اعلیٰ اور مقدس مقامات کا اس کے حیوانی اور پست مقامات کے خلاف ظاہر ہونے والا رد عمل ہے۔ توبہ یعنی انسان کی فرشتہ صفت مقدس قوتوں کا اس کی شیطانی اور درندہ صفات قوتوں کے خلاف قیام و انقلاب، یہ ہے توبہ کی حقیقت۔ رجوع کرنے، ندامت اور پریشانی کی یہ حالت انسان میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ توبہ کی کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اگر انسان کے وجود میں کوئی ایسا عمل ہو جس کے نتیجے میں اس کے وجود میں پائے جانے والے یہ مقدس عناصر مکمل طور پر ناکارہ ہو جائیں، وہ ایک ایسی مضبوط زنجیر سے باندھ دیے جائیں جس سے وہ آزاد نہ ہو سکیں، تو پھر انسان کو توبہ کی توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن جس طرح ایک ملک میں انقلاب اور تبدیلی اس وقت رونما ہوتی ہے جب وہاں اس ملک کی عوام کے درمیان پاکیزہ لوگوں کا ایک گروہ موجود ہوتا ہے، چاہے وہ گروہ بہت چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح اگر انسانی وجود میں بھی کچھ مقدس اور پاک عناصر باقی بچے ہوں تو انسان کو توبہ کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے، بصورت دیگر اسے ہرگز توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ اب کن حالات میں انسان رجوع کرتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، اور اگر خدا پرست ہو تو خدا کی جانب پلٹتا ہے، اور اگر خدا پرست نہ ہو تو اس میں ایک دوسری حالت پیدا ہوتی ہے، کبھی پاگل پن اور دیوانگی کا شکار ہو جاتا ہے اور کبھی دوسری صورتحال پیش آتی ہے۔ ہم نے کہا کہ توبہ ایک رد عمل ہے۔ آپ ایک گیند ہاتھ میں لیجئے اور اسے زمین پر ماریے، گیند زمین سے اچھلے گی۔ آپ کا گیند کو پھینکنا یعنی آپ کا اپنے ہاتھ کی قوت سے گیند کو زمین پر مارنا آپ کا عمل ہے، اور گیند کا زمین سے اچھلنا رد عمل ہے۔ یہ رد عمل گیند کے زمین سے ٹکرانے سے پیدا ہوتا ہے، پس وہ عمل ہے اور یہ رد عمل، وہ فعل ہے، اور یہ آج کل کی عربی اصطلاح میں رد الفعل ہے۔ وہ ایکشن ہے اور یہ ری ایکشن۔ جب آپ گیند کو زمین پر مارتے ہیں تو وہ کتنی بلند ہوتی ہے، اس کا تعلق ایک طرف اس طاقت سے ہے جو اسے زمین پر مارنے میں استعمال ہوتی ہے، یعنی اس قوت سے ہے جس سے آپ نے اسے زمین پر مارا ہے، اور دوسری طرف
یہ سطح زمین کی کیفیت سے وابستہ ہے۔ جس قدر زمین سخت اور ہموار ہوگی، جس قدر وہ پختہ ہوگی، اس کا رد عمل زیادہ ہوگا، یعنی اتنا ہی گیند زیادہ بلند ہوگی۔ پس رد عمل کا تعلق ایک طرف آپ کے عمل کی شدت سے ہے اور دوسری طرف اس سطح کی سختی اور ہمواری سے ہے جس سے گیند جا کر ٹکراتی ہے۔ گناہوں کے مقابل انسانی روح کا رد عمل بھی دو چیزوں سے وابستہ ہوتا ہے۔ ایک طرف اس کا تعلق شدت عمل سے ہے، یعنی گناہ اور نافرمانی کی شدت سے، اس ضرب کی شدت سے ہے جو آپ کی روح کے پست مقامات روح کے اعلیٰ مقامات پر لگاتے ہیں۔ انسان کا گناہ جتنا کم تر اور جتنا چھوٹا ہوگا، وہ روح میں بھی اتنا ہی کم رد عمل پیدا کرے گا، اور جس قدر معصیت بڑی ہوگی، رد عمل بھی اتنا ہی زیادہ ایجاد کرے گی۔ لہذا وہ لوگ جو بہت زیادہ شقی القلب اور سنگ دل ہوتے ہیں اور اپنی شقاوت اور قساوت قلبی کے باوجود اگر ان کا گناہ بہت بڑا ہو تو ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی روح رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ امریکی پائلٹ جس نے وہ ایٹم بم لے جا کر ہیروشیما پر پھینکا تھا، جب وہ واپس آنے کے بعد اپنے عمل کے اثر پر ایک نگاہ ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس نے ایک شہر نظر آتش کر دیا۔ بوڑھے، جوان، مرد، عورت، چھوٹے بچے سب ایک دہکتے ہوئے جہنم میں جل رہے ہیں۔ اسی وقت اس کے ضمیر میں ہلچل مچ جاتی ہے، وہ اسے ملامت کرتا ہے، حالانکہ ایسے لوگوں کو سنگ دل ترین افراد میں سے منتخب کیا جاتا ہے۔ جب وہ ہوا اپنے ملک لوٹتا ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں، اسے اعلیٰ عہدے پر ترقی دی جاتی ہے، اس کی تنخواہ میں اضافہ کیا جاتا ہے، اخبارات میں اس کی تصویر چھپتی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، لیکن وہ ایک ایسے عظیم ظلم کا مرتکب ہوا تھا۔ اس کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے ایسے قسی القلب انسان کے ضمیر کو بھی بیدار کر دیا، یعنی اس کی روح پر لگنے والی ضرب اتنی شدید تھی کہ ایک ایسے سنگ دل انسان کی روح بھی رد عمل ظاہر کیے بنا نہیں رہ سکی۔ یہ شخص بھی جب پارٹیوں میں جاتا تو ہنستا مسکراتا لوگوں کو بتاتا کہ اس نے یہ کیا وہ کیا، لیکن جب وہ تنہا ہوتا، جب بستر میں سونے کے لیے لیٹتا تو ایک دم وہ منظر اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ وہ سوچتا، ہائے یہ میں تھا جس نے اتنا بڑا جرم کیا، وائے ہو مجھ پر، میں کیسے عظیم ظلم کا مرتکب ہوا ہوں۔ نتیجتاً وہ شخص پاگل ہو جاتا ہے، اس کا عمل اسے پاگل خانے لے جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا جرم بہت بڑا تھا۔ معاویہ کی فوج کا ایک سردار بصر بن ارتا انتہائی سنگ دل اور عجیب انسان تھا۔ معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام کو پریشان اور بے بس کرنے کے لیے جو پالیسیاں اختیار کی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ بصر بن ارتا یا سفیان غامدی جیسے خبیث فرد کی سربراہی میں کچھ فوجیوں کو حضرت علی کی حکومت کی حدود کے اندر بھیجتے کہ اب گناہگار اور بے گناہ کو نہ دیکھنا، اس طرح جیسے آج اسرائیل اسلامی ممالک کے ساتھ کر رہا ہے۔ جاؤ انہیں تباہ کر کے ان پر شب خون مارو، آتش زنی کرو، بے خطا اور خطا کار میں تمیز کیے بغیر جو سامنے آئے اسے تہہ تیغ کر دو، چھوٹے بڑے کسی پر رحم نہ کرو، ان کا مال و دولت لوٹ لو۔ اور معاویہ کے فوجی ایسے ہی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے اسی بصر بن ارتا کو بھیجا، وہ گیا، ادھر ادھر سے ہوتا ہوا یمن پہنچا، وہاں اس نے بہت مظالم ڈھائے۔ انہی میں سے اس کا ایک ظلم یہ بھی تھا کہ اس نے یمن میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے گورنر اور آپ کے چچا زاد بھائی عبید اللہ ابن عباس بن عبد المطلب کے بیٹوں کو پکڑ لیا اور ان دو چھوٹے بے گناہ بچوں کی گردنیں اڑا دیں۔ کیونکہ یہ ظلم بہت بڑا تھا، لہذا آہستہ آہستہ اس سنگ دل آدمی کا ضمیر بھی بیدار ہونے لگا، اور پھر وہ ضمیر کے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ وہ جب بھی سوتا اسے خواب میں اپنا وہ ظلم نظر آتا،
جب وہ راہ چلتا تو اس کی نظروں کے سامنے وہ دو بے گناہ بچے اور اس کے دوسرے مظالم آ کھڑے ہوتے۔ رفتہ رفتہ وہ دیوانہ ہو گیا۔ وہ لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہو جاتا، لکڑی ہی کی ایک تلوار ہاتھ میں لیتا اور گلی کوچوں میں دوڑتا پھرتا اور کوڑے مارتا۔ بچے اس کے گرد جمع ہو جاتے اور اس کا مذاق اڑاتے۔ ہم نے عرض کیا کہ انسانی روح کی جانب سے رد عمل کے اظہار کا دوسرا عامل یہ ہے کہ جس سطح پر ضرب لگ رہی ہو وہ ہموار ہو، مضبوط اور مستحکم ہو، یعنی اس انسان کا ضمیر، اس کی فطرت اور اس کا ایمان قوی ہو۔ اس صورت میں معمولی ضرب کے باوجود رد عمل نسبتاً زیادہ ہوگا۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی خطائیں، گناہان صغیرہ، حتیٰ وہ اعمال جو مکروہ ہیں اور جنہیں گناہ نہیں سمجھا جاتا، وہ بائیمان افراد، ایسے افراد جو مضبوط روح کے مالک ہوتے ہیں، جن کا مانوی فرشتہ، جن کا ایمان، جن کا مانوی ضمیر مستحکم ہوتا ہے، کے نزدیک قابل مذمت ہوتے ہیں، اور یہ اعمال ان میں رد عمل پیدا کرتے ہیں۔ ایسے اعمال جن کے ہم روزانہ سینکڑوں مرتبہ مرتکب ہوتے ہیں اور جنہیں انجام دینے کے بعد ہمارے اندر یہ معمولی سا احساس بھی جنم نہیں لیتا کہ ہم نے کچھ کیا ہے، جبکہ پاک سرشت انسان جو ہی کوئی مکروہ فعل انجام دیتا ہے تو اس کی روح مضطرب ہو جاتی ہے اور وہ مسلسل بار بار توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ روحانیت کے اعتبار سے ایک انتہائی عظیم ہستی میرے استاد، جن کا میں نے گزشتہ برس ماہ رمضان میں بھی ذکر کیا تھا، وہ مرحوم حاج میرزا علی آقائی شیرازی اصفہانی رضوان اللہ علیہ ہیں۔ آج جناب ان روحانی شخصیات میں سے ایک عظیم ترین شخصیت ہیں جنہیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ ایک رات وہ قم میں ہمارے مہمان تھے اور ہم بھی ان کے ساتھ قم کے ایک مشہور عالم کے یہاں دعوت میں مدعو تھے۔ بعض ادبی ذوق رکھنے والے افراد اور شعراء بھی وہاں موجود تھے۔ اس رات مجھے معلوم ہوا کہ آج جناب شعر و ادب سے کس قدر شغف رکھتے ہیں اور عربی و فارسی کے کس قدر بہترین اشعار انہیں یاد ہیں۔ دوسرے لوگ بھی شعر سنا رہے تھے، لیکن انتہائی عام سے اشعار، سعدی اور حافظ وغیرہ کے اشعار۔ آج جناب بھی شعر پڑھ رہے تھے اور بتاتے جاتے تھے کہ فلاں شعر فلاں سے بہتر ہے، فلاں مضمون کو فلاں نے بہتر انداز میں بیان کیا ہے، کس نے اس طرح کہا ہے اور کس نے اس طرح۔ شعر پڑھنا، اور وہ بھی اس طرح کے شعر پڑھنا، گناہ نہیں ہے، البتہ رات کے وقت شعر پڑھنا مکروہ ہے۔ خدا جانتا ہے جب ہم باہر نکلے تو وہ یعنی ہمارے استاد شدت کے ساتھ لرز رہے تھے، کہتے تھے میں بہت ارادہ کرتا ہوں کہ رات کو شعر نہ پڑھوں، لیکن آخرکار اپنے آپ کو نہیں روک پاتا، مسلسل استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ان کی زبان پر جاری تھا۔ ایک ایسے انسان کی مانند جو انتہائی عظیم گناہ کر بیٹھا ہو، معاذ اللہ، اگر ہم نے شراب پی ہوتی تب بھی اس قدر مضطرب نہ ہوتے جس قدر وہ ایک مکروہ عمل پر اظہار اضطراب کر رہے تھے۔ ایسے افراد کیونکہ خدا کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اس لیے خدا کی طرف سے انہیں ایک قسم کی سزا دی جاتی ہے، جبکہ ہم اور آپ اس قسم کی سزاؤں کی اہلیت اور لیاقت نہیں رکھتے۔ جناب روزانہ صبح طلوع ہونے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے بیدار ہو جاتے تھے۔ میں نے شب بیداری کا مفہوم انہی سے سیکھا ہے۔ اللہ والوں کی رات روشن دن کی طرح ہوتی ہے، اس کے معنی انہی سے سیکھے ہیں۔ عبادت اور خدا شناسی کا سبق انہی سے حاصل کیا ہے۔ استغفار کا مفہوم انہی سے سیکھا ہے۔ حال اور خدا میں مجذوب ہو جانا انہی سے سمجھا ہے۔ اس رات جب وہ بیدار ہوئے تو صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ خدا نے انہیں سزا دے دی۔ بیدار ہوتے ہی انہوں نے ہمیں جگایا اور کہا یہ گزشتہ رات کی شیرخوانی کا اثر تھا۔ ایک ایسی روح جس کا ایمان اس قدر مستحکم ہو، جب اس پر معمولی سی بھی ضرب پڑتی ہے
یعنی جب اس کے پست مقامات کی جانب سے اس کے عالی مقامات پر اس قسم کا چھوٹا سا حملہ بھی ہوتا ہے، تو یہ عالی مقامات اس حملے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، اپنی ناراضگی کو ظاہر کرتے ہیں، حتیٰ سزا بھی دیتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں بخشیں گے نہیں، یوں ہی چھوڑیں گے نہیں۔ ایک ایسا انسان جو رات کو شعر خوانی کرے، اپنے 2 گھنٹے شعر پڑھنے میں گزارے، وہ 2 گھنٹے خداوند متعال کے ساتھ مناجات کے لائق نہیں رہتا۔ آپ کی خدمت میں ایک اور مثال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ایک نہایت صاف و شفاف آئینہ لے کر اسے صاف کرنے کے بعد ایک ایسی صاف فضا میں میز پر رکھ دیں جس میں خود آپ بھی بخوشی سانس لینا پسند کرتے ہوں، کچھ دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ اس آئینے پر گرد جمی ہوئی ہے۔ یہ گرد آپ کو پہلے محسوس نہیں ہو رہی تھی، میز پر بھی یہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہی تھی، در و دیوار پر بھی اس کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ جتنی دیوار زیادہ گندی ہوگی اس پر گندگی اور سیاہی کے اثرات اور داغ دھبے اتنے ہی کم دکھائی دیں گے، یہاں تک کہ اگر وہ سیاہ اور تارکول زدہ ہو تو اس پر لگنے والا چراغ کا سیاہ دھواں بھی نظر نہیں آئے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مجلس میں 25 مرتبہ استغفار کرتے تھے، کہا کرتے تھے إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم 70 مرة۔ سفینۃ البحار جلد 2 صفحہ 322۔ کہ یہ سب کیا ہے، ہم کہتے کیا ہیں اور سمجھتے کیا ہیں۔ فرماتے تھے میں اپنے دل پر کدورت کے آثار محسوس کرتا ہوں، اور اس کدورت کو دور کرنے کے لیے روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ کدورتیں کیا ہیں؟ یہ کدورتیں ہمارے لیے آئینہ ہیں، ہمارے لیے نورانیت ہیں، لیکن ان کے لیے کدورت ہیں جب وہ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں، چاہے ان کی بات خدا کے لیے ہو، چاہے وہ ہمارے آئینہ وجود میں خدا کو دیکھ رہے ہوں، پھر بھی ان کی نظر میں یہ کدورت ہے۔ ام سلمہ اور دوسروں نے کہا ہے کیا حضرت کی وفات سے 1-2 ماہ پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کہ آپ جب بھی اٹھتے یا بیٹھتے یا کوئی بھی کام کرتے سبحان اللہ واستغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ضرور کہتے۔ یہ ایک بالکل نیا ذکر تھا۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان دنوں آپ اس قدر زیادہ استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ نعیت الی نفسی، ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ آخری سورہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس پر نازل ہوا وہ سورہ نصر ہے۔ جب یہ سورہ نازل ہوا تو پیغمبر اکرم کو احساس ہو گیا کہ یہ ان کی موت کی اطلاع ہے، یعنی اب آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب تمہیں یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ سورہ مبارک نصر یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ یہ قرآن کس قدر لذت بخش ہے، کس قدر خوبصورت ہے۔ انسان اسے اپنی زبان پر جاری کر کے لطف اندوز ہوتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ ارشاد الہی ہے اے پیغمبر، جب پروردگار کی مدد آ جائے، جب پروردگار کی مدد آ کر آپ کو آپ کے مخالفین پر
فتح عطا کر دے جب آپ کو شہر کی فتح یعنی فتح مکہ نصیب ہو جائے، اور جب آپ دیکھ لیں کہ لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد فسبح بحمد ربک، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد کیجئے اور استغفار کیجئے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کیا تعلق ہے اس ابتدا اور اس انتہا کے درمیان؟ فتح و کامیابی اور لوگوں کے گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد حضرت کیوں تسبیح کریں؟ مراد یہ ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری ختم ہوئی۔ یہ پیغمبر اسلام پر نازل ہونے والا آخری سورہ ہے، حتیٰ یہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہونے والی آیات الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، اور یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورہ مائدہ آیت نمبر 67 کے بعد بھی نازل ہوا ہے۔ اب آپ اپنی ذمہ داری ادا کر چکے ہیں، پس اپنے پروردگار کی تسبیح کیجئے۔ پیغمبر اسلام نے محسوس کر لیا کہ مراد یہ ہے کہ اب میرا کام ختم ہو گیا ہے، پس اب اپنی فکر کرو۔ اسی لیے آپ ہر وقت تسبیح و استغفار میں مشغول رہا کرتے تھے، لیکن ہم بدبختوں کا دل اسی تارکول زدہ دیوار کی مانند ہے۔ افسوس، ایک کے بعد ایک گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، ایک نافرمانی کے بعد دوسری نافرمانی کرتے ہیں، لیکن ہماری روح پر کسی قسم کا رد عمل پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے نہیں معلوم ہماری روح کے وہ فرشتے کہاں اور کس قدر قید ہو چکے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے دل میں ہلچل نہیں مچتی، ہمارا دل نہیں لرزتا۔ عبودیت کی پہلی منزل تو یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی روح میں کوئی ہلچل نظر آتی ہے، اگر کوئی ندامت دکھائی دیتی ہے، اگر احساس پشیمانی دکھائی دیتا ہے، اگر اپنا ماضی سیاہ محسوس ہوتا ہے، اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ جس راستے پر آپ آج تک چلتے رہے ہیں وہ غلط تھا، زوال کی جانب تھا، جو آپ کو پستی کی طرف لے جا رہا تھا، اور اب آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سے باہر نکلنا ہے، اوپر کی جانب اٹھنا ہے، خدا کی طرف آنا ہے، تو آپ عبودیت، عبادت اور سلوک کی پہلی منزل پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے آغاز کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو پھر یہ ممکن نہیں۔ عمل کے بغیر آخرت بخیر نہیں ہوگی۔ ایک شخص مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، مجھے نصیحت فرمائیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے کئی نصیحتیں کی۔ ان نصائح کے پہلے 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے لیے فی الحال یہی 2 جملے کافی ہیں۔ فرمایا، لا تكن ممن يرجو الآخرة بخير عمل ويرجي التوبة بطول الأمل يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين۔ تمہیں ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے جو عمل کے بغیر حسن انجام کی امید رکھتے ہیں اور امید بڑھا کر توبہ میں تاخیر کرتے ہیں، جو دنیا میں زاہدوں کی سی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے اعمال دنیا طلب لوگوں جیسے ہوتے ہیں۔ نہج البلاغہ، کلمات قصار، 150۔ تمہیں میری یہ نصیحت ہے کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو آخرت کی امید رکھتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ بغیر عمل کیے آخرت حاصل کر لیں۔ ہم سب لوگوں کی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کافی ہے، جبکہ ہماری محبت بھی سچی محبت نہیں ہے۔ اگر ہماری محبت سچی ہوتی تو اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہوتا،
ہم کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام سے یہ ظاہری تعلق کافی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علی علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں محبت کرنے والوں کی ضرورت ہے، اور اگر کچھ لوگ ان سے جھوٹ موٹ کا تعلق رکھیں تو یہ بھی کافی ہے۔ ہمیں سردست دکھاوے کے لیے لشکر کی ضرورت ہے، دکھاوے کے لیے یہی لشکری کافی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امام علیہ السلام پر ایک جھوٹ موٹ کا گریہ کافی ہے، لیکن امیر المومنین نے فرمایا یہ جھوٹ ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت تمہیں عمل کی طرف مائل کرے تو جان لو کہ تمہاری محبت سچی ہے، اور اگر حسین ابن علی علیہ السلام پر گریہ تمہیں عمل کی طرف لے جائے تو جان لو کہ تم نے حسین ابن علی علیہ السلام پر گریہ کیا ہے، اور تمہارا گریہ سچا ہے، ورنہ شیطان کا فریب ہے۔ دوسرے جملے میں آپ نے فرمایا وَيُرَجِّ التَّوْبَةَ بِطَوْلِ الْأَمَلِ، اے شخص، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو اپنے اندر توبہ کی ضرورت تو محسوس کرتے ہیں لیکن یہ کہہ کر توبہ نہیں کرتے کہ ابھی دیر نہیں ہوئی، بہت وقت پڑا ہے۔ بھائیو، اگر حضرت علی علیہ السلام تشریف لائیں اور ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں کہ آقا ہماری نصیحت فرمائیے، اور وہ وہی جملہ ہم سے کہیں لا تكن ممن يرجو الآخرة بخير عمل ويرجي التوبة بطول الأمل، تو ہم کب تک یہی کہتے رہیں گے ابھی دیر نہیں ہوئی، ابھی وقت پڑا ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں؟ کہیں گے کہ حضور ابھی تو میں 20 سالہ جوان ہوں، ابھی میرے لیے توبہ کرنے کا وقت کہاں آیا ہے؟ جوانی توبہ کا بہترین وقت۔ عجیب بات یہ ہے کہ بعض بوڑھے اور عمر رسیدہ افراد جب کسی جوان کو دیکھتے ہیں کہ وہ عبادت کی طرف مائل ہے اور اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہے اور توبہ اور ندامت کی حالت میں ہے، تو اس سے کہتے ہیں ارے بیٹا تم تو ابھی جوان ہو، ابھی تمہارے لیے ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ اتفاقاً جوانی ہی اس کا بہترین وقت ہے۔ ایک شاخ جب تازہ ہوتی ہے اس میں سیدھا ہونے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اور جوں جوں وہ بڑی اور خشک ہوتی چلی جاتی ہے اس کی یہ صلاحیت کم ہونے لگتی ہے۔ علاوہ ازیں کسی نے اس جوان کو اس کی زندگی، ادھیڑ عمری اور اس کے بعد بڑھاپے تک پہنچنے کی گارنٹی دی ہے؟ جب تک جوان ہوتے ہیں کہتے ہیں جوان ہیں، جب ادھیڑ عمر کو پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ توبہ تو بڑھاپے میں کی جاتی ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے، کسی کام کے نہ رہیں گے اور تمام طاقتیں ہم سے چھن جائیں گی تو اس وقت توبہ کر لیں گے۔ ہم نہیں جانتے یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اتفاقاً اس وقت بھی ہم توبہ نہیں کرتے، اس وقت ہمارے پاس توبہ کا حوصلہ ہی نہیں ہوگا۔ گناہوں کے بوجھ سے ہماری کمر اس قدر خم ہو جائے گی کہ پھر ہمارا دل توبہ کرنے پر تیار ہی نہیں ہوگا۔ ایک بوڑھے سے زیادہ ایک جوان کا دل توبہ کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مولانا روم نے خوب کہا ہے خار بندر قوت و برخاستن، خار کندر سستی و درکاستن۔ وہ ایک مثال پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سر راہ ایک خاردار جھاڑی لگائی، یہ جھاڑی بڑی ہونے لگی تو لوگوں نے اس سے کہا جناب اس جھاڑی کو اکھاڑ دیجئے۔ اس نے کہا ابھی کیا جلدی ہے، معمولی سی جھاڑی ہے، آسانی سے اکھڑ جائے گی۔ کچھ دن بعد لوگوں نے دوبارہ اس سے درخواست کی، اس نے جواب دیا کیا جلدی ہے، ابھی کاٹ پھینکیں، آئندہ سال کاٹ دیں گے۔ اگلے سال وہ جھاڑی بڑھ کر تنومند ہو گئی اور جھاڑی بونے والا
وہ مزید بوڑھا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا آؤ اسے کاٹ ڈالیں۔ کہنے لگا ابھی جلدی کیا ہے، بعد میں کاٹ ڈالیں گے۔ خاردار جھاڑی ہر سال بڑھتی رہی، جڑیں پھیلاتی رہی، اس کا تنا موٹا ہوتا چلا گیا، اس کے کانٹے تیز تر ہوتے گئے اور اس کا خطرہ بڑھتا گیا، جبکہ اسے کاشت کرنے والا شخص بوڑھا ہوتا گیا اور اس کی طاقت کمزور پڑتی رہی۔ خار بندر قوت و برخاستن، خار کندر سستی و درکاستن۔ مولانا روم ہم سے کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے وجود میں بری عادات اور ناپسندیدہ اخلاق اس خاردار جھاڑی کی مانند نشو و نما پاتے رہتے ہیں۔ ان کی جڑیں کھوکھلی ہوتی چلی جاتی ہیں، ان کا تنا موٹے سے موٹا، ان کے کانٹے تیز تر اور زیادہ سے زیادہ خطرناک ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن تم خود دن بدن بوڑھے ہوتے جاتے ہو۔ تمہاری قوت، تمہاری وہ مقدس قوتیں کمزور پڑتی چلی جاتی ہیں۔ جوانی کے دنوں میں تم ایک ایسے طاقتور انسان کی مانند ہوتے ہو جو ایک پودے کو اکھاڑنا چاہتا ہے تو فوراً اسے اکھاڑ سکتا ہے، اس کی جڑوں کو بھی کاٹ کر دور پھینک سکتا ہے، لیکن بوڑھا ہونے کے بعد تم ایک کمزور انسان کی مانند ہوگے جو اپنے ہاتھوں سے ایک مضبوط درخت اکھاڑنا چاہے تو خواہ وہ کتنا ہی زور لگا لے، درخت کو جڑ سے نہیں اکھاڑ سکے گا۔ خدا کی قسم، ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم ایک رات کی بھی تاخیر کریں تو غلطی پر ہیں۔ یہ نہ کہیے کہ کل رات شب 23 رمضان ہے، لیلۃ القدر میں سے ایک رات ہے اور توبہ کے لیے بہترین شب ہے۔ نہیں، یہی آج کی رات کل کی رات سے بہتر ہے، یہی لمحہ اگلے لمحے سے بہتر لمحہ ہے۔ توبہ کے بغیر عبادت قبول نہیں ہے، پہلے لازم ہے توبہ کریں۔ کہتے ہیں صفائی ستھرائی کرو پھر خرابے میں گھومو، پہلے صفائی کرو اس کے بعد اس پاکیزہ جگہ میں داخل ہو۔ ہم توبہ نہیں کرتے اور روزہ رکھتے ہیں، توبہ نہیں کرتے اور نماز پڑھتے ہیں، توبہ نہیں کرتے اور حج کو جاتے ہیں، توبہ نہیں کرتے اور قرآن پڑھتے ہیں، توبہ نہیں کرتے اور ذکر کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے اور ذکر کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر آپ ایک توبہ کر کے پاک ہو جائیں اور پھر اس توبہ اور پاکیزگی کی حالت میں ایک دن اور ایک رات نماز پڑھیں تو یہی ایک دن اور ایک رات آپ کو 10 سال کے برابر آگے لے جائے گی اور مقام قرب الہی پر پہنچا دے گی۔ ہم قبولیت دعا کا دروازہ گم کر چکے ہیں، اس کے راستے سے واقف نہیں ہیں۔ استغفار کی حقیقت۔ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور استغفار کیا۔ وہ شخص بھی ہماری طرح یہ سمجھتا تھا کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بول دینے سے توبہ ہو جاتی ہے، اور اگر اس استغفر اللہ کے غین کو زیادہ گاڑھا کر کے بولیں تو ہماری توبہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ بدبخت کس قدر گمراہ ہے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اتنی شدت اختیار کی ہو اور اتنے سخت لہجے میں بات کی ہو، لیکن یہاں پر سخت لہجے میں بات کی اور فرمایا ثقلتک امک اتدری ما الاستغفار، الاستغفار درجۃ العلیین۔ خدا تجھے موت دے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، کیا تجھے معلوم ہے استغفار کیا ہے؟ استغفار بلند مرتبہ انسانوں کا درجہ ہے۔ نہج البلاغہ کلمات قصار 417۔ استغفار
توبہ کی حالت اور ایک مقدس کیفیت ہے، ایک مقدس اور پاک فضا ہے۔ آپ توبہ کی حالت پیدا کیجئے، سچی توبہ کیجئے، اس کے بعد آپ خود کو ایک مقدس فضا میں محسوس کریں گے۔ آپ کو احساس ہوگا کہ لطف و عنایت الہی آپ کی روح پر سایہ فگن ہے۔ محسوس کریں گے کہ فرشتوں کے ایک گروہ نے آپ کو گھیرا ہوا ہے۔ آپ پاک ہو جائیں گے، کیونکہ توبہ کی حالت میں انسان خود پسندی سے دور ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو نظر میں رکھتا ہے۔ اسلام میں کہتے ہیں کہ اگر توبہ کرنا چاہتے ہو تو کسی پادری کے پاس جانے کی، کسی مولوی کے پاس جا کر اسے اپنا گناہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے سامنے آپ گناہوں کا اعتراف کرو، اسے اپنے گناہ بتاؤ۔ کیوں کسی انسان کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہو؟ اپنے غفار الذنوب خدا کے سامنے اقرار کرو۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا۔ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا کہ اللہ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53۔ یہ خدا کی آواز ہے۔ اے میرے زیادتی کرنے والے بندو، اے میرے گناہ گار بندو، اے میرے معصیت کار بندوں، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ آؤ میرے پاس آؤ، میں مان لوں گا، قبول کر لوں گا۔ توبہ کی فضا میں داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث قدسی میں کتنے اعلیٰ انداز سے توبہ کی توصیف کی گئی ہے۔ انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس رحمت مطلق و کامل نے فرمایا ہے کہ گناہگاروں کی نالہ و زاری مجھے تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے۔ جاؤ اور اپنے خدا کی بارگاہ میں نالہ و فریاد کرو، سوچو، تاکہ تمہارے گناہ تمہیں یاد آ جائیں۔ کسی دوسرے سے نہ کہنا، دوسرے کے سامنے گناہ کا اقرار خود گناہ ہے، لیکن اپنے دل میں تم خود تو جانتے ہی ہو۔ خود ہی اپنے قاضی اور اپنے محتسب بن جاؤ، اپنے گناہوں کو نگاہ میں رکھو، اس کے بعد ان گناہوں کو ذات پروردگار کے سامنے لے جاؤ، اپنی کوتاہیاں بیان کرو، گریہ کرو، زاری کرو، مغفرت طلب کرو، پاکیزگی مانگو۔ خدا تمہیں بخش دے گا، تمہاری روح کو پاک و پاکیزہ کر دے گا، تمہارے دل کو خالص کر دے گا، اپنا لطف تمہارے شامل حال کر دے گا، اور اس کے بعد ایک لذت، ایک ایسی حالت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی کہ عبادت کی مٹھاس محسوس کرو گے۔ گناہ اور گناہوں کی لذت تمہاری نگاہوں میں گر جائے گی، پھر تم میں فلاں شہوت انگیز فلم دیکھنے کی رغبت نہیں رہے گی، لوگوں کی ناموس کی جانب دیکھنے کی طرف مائل نہیں ہوگے، تمہارا دل غیبت کرنے، جھوٹ بولنے، لوگوں پر تہمت لگانے کو نہ چاہے گا۔ تم دیکھو گے کہ تمہاری پوری توجہ پاکیزہ اور اچھے کاموں کی جانب ہے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے استغفار کے لیے 6 شرائط کا ذکر کیا، جن میں سے 2 توبہ کی رکن ہیں، 2 توبہ کی قبولیت کی شرط ہیں، اور آخری 2 کمال توبہ کی شرائط ہیں۔ انشاءاللہ کل رات آپ کے سامنے اس حدیث کی تشریح کریں گے۔
آپ دیکھتے ہیں ان پاکیزہ ترین پاک لوگوں کو اس بات سے لذت حاصل ہوتی تھی کہ اپنے خدا کے ساتھ گفتگو کریں، اپنی تقصیر و کوتاہی، اپنے گناہ کے بارے میں بات کریں۔ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ نیک لوگوں کی نیکیاں صاحبان قرب کے لیے گناہ ہیں۔ دعائے ابو حمزہ سمالی کو پڑھیے، دیکھیے کہ امام علی ابن الحسین علیہ السلام اپنے خدا کے ساتھ کس طرح گفتگو کرتے ہیں، کس طرح نالو فریاد کرتے ہیں۔ انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین۔ دعائے ابو حمزہ سمالی علی ابن الحسین علیہ السلام کا نالو فریاد ہے۔ آئیے خدا کے اس پاک و پاکیزہ بندے کے نالو فغاں کا کچھ حصہ دیکھتے ہیں۔ انہیں اس بات سے لطف اور لذت حاصل ہوتی تھی کہ اپنے خدا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اپنی تمام تر حقارت، اپنے فقر، اپنی احتیاج و نیاز اور اپنی کوتاہیوں کا ذکر کریں۔ آپ کہا کرتے تھے کہ بار الہا، میری جانب سے کوتاہی ہی کوتاہی ہے اور تیری جانب سے لطف و رحمت۔ مولاي مولاي إذا رأيت ذنوبي فضعت وإذا رأيت كرمك تمعت۔ حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے خدا، میرے مولا، میرے آقا، جب میری نظر اپنے گناہوں پر پڑتی ہے تو مجھ پر خوف و ہراس طاری ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی میری نگاہ تیری طرف اٹھتی ہے، تیری رحمت کو دیکھتا ہوں، تو میرے دل میں امید پیدا ہو جاتی ہے۔ میں ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان رہتا ہوں۔ جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں تو مجھ پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور جب تجھے دیکھتا ہوں تو مجھ پر امید غالب آ جاتی ہے۔ جی ہاں، وہ ایسے ہی تھے۔ دو جملے مصائب کے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ 9 محرم کو عصر کے وقت لشکر عمر سعد نے عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ وہ اسی رات امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنا چاہتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی ابو الفضل عباس علیہ السلام کی وساطت سے ان سے ایک شب کی مہلت طلب کی۔ فرمایا، بھیا، ان سے کہو آج کی رات ہمیں مہلت دے دیں، میں کل جنگ کروں گا۔ میں تسلیم ہونے والا نہیں ہوں، میں جنگ کروں گا، لیکن مجھے آج ایک رات کی مہلت دے دیں۔ غروب کا وقت تھا، پھر اس لیے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ حسین علیہ السلام وقت گزارنا چاہتے ہیں، یہ جملہ فرمایا، بھیا، خدا خود جانتا ہے کہ میں اس کے ساتھ مناجات کو پسند کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات اپنی زندگی کی آخری رات کے طور پر اپنے خدا سے مناجات میں بسر کروں اور اسے اپنے لیے توبہ و استغفار کی شب قرار دوں۔ عاشور کی وہ شب اگر آپ جان لیں کہ وہ کیسی رات تھی، معراج تھی۔ اس رات خوشی، شادابی اور مسرت حکم فرما تھی۔ اس رات انہوں نے خود کو پاک و صاف کیا، حتیٰ اپنے بالوں کی بھی آرائش کی۔ ایک خیمہ تھا جس کا نام خیمہ تنظیف یعنی صفائی کا خیمہ تھا۔ اس خیمے میں کوئی موجود تھا اور باہر 2 آدمی اپنی باری کے انتظار میں تھے۔ ان میں سے ایک نے، جو بظاہر برہیر تھے، دوسرے کے ساتھ مذاق کیا۔ دوسرے نے ان سے کہا، آج کی رات مذاق کرنے کی رات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، بنیادی طور پر میں بھی شوخ طبیعت آدمی نہیں ہوں، لیکن آج کی رات
مذاق کی رات ہے۔ جب دشمن نے آ کر ان توبہ کرنے والوں اور ان استغفار کرنے والوں کو دیکھا تو آپ جانتے ہیں انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے قریب سے گزرنے کے بعد کہنے لگے، لهم دبي كدبي النحل ما بين راكع وساجد، تمع السجوم، صفحہ نمبر 118۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انسان شہد کی مکھیوں کے چھتے کے قریب سے گزرا ہو۔ شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کیسے بلند ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے ذکر، دعا، نماز و استغفار کی آواز بھی اسی طرح بلند تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں آج کی رات کو اپنے لیے توبہ و استغفار کی شب قرار دوں۔ کیا ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے؟ انہیں تو ضرورت ہو اور ہمیں نہ ہو۔ جی ہاں، حسین ابن علی علیہ السلام نے وہ رات اس طرح بسر کی، عبادت میں بسر کی، اپنے اور اپنے اہل بیت کے کام انجام دیے، اور اسی رات اپنے اصحاب کے سامنے وہ عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، آپ کے سامنے صحرائے کربلا کے ایک طائب کا ذکر کرنے کے بعد اپنے عرائض ختم کروں گا۔ ایک قبول ہونے والی توبہ، ایک انتہائی سچی توبہ کربلا میں حر ابن یزید ریاحی کی توبہ ہے۔ حر ایک بہادر اور مضبوط انسان تھے۔ پہلی بار جب عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام سے مقابلے کے لیے 1000 سواروں کو بھیجنا چاہا تو ان کی سربراہی کے لیے اسی کا انتخاب کیا۔ وہ اہل بیت پیغمبر پر ظلم و ستم کا مرتکب ہوا۔ ہم نے عرض کیا تھا، جب بڑا ظلم سرزد ہوتا ہے تو انسان کا ضمیر، اگر نیم مردہ ضمیر بھی ہو، تو رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ روح کے پست مقامات کے مقابلے میں روح کے اعلیٰ مقامات کس انداز سے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے لشکر عمر سعد میں حر ابن یزید ریاحی کو اس حال میں دیکھا کہ وہ پیت کی طرح لرز رہے تھے۔ مجھے تعجب ہوا، آگے بڑھا اور کہا، حر، میں تمہیں بہت بہادر انسان سمجھتا تھا۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے کا بہادر ترین انسان کون ہے تو میں تمہارا نام لیے بغیر نہ رہتا۔ تم کس طرح خوفزدہ ہو، تمہارے جسم پر لرزہ طاری ہے۔ حر نے کہا، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں جنگ سے خوفزدہ نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ میرے لیے جنت یا دوزخ کے انتخاب کا مرحلہ درپیش ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، یہ راستہ اختیار کروں یا وہ راستہ۔ لیکن آخرکار حر نے جنت کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا گھوڑا ایک طرف کیا، اس طرح سے کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ اس کا مقصد اور ہدف کیا ہے۔ جیسے ہی وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں اب کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا تھا، اس نے یکا یک اپنے گھوڑے کو چابک رسید کی اور امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف آ گیا۔ لکھا ہے کہ اس علامت کے طور پر کہ میں جنگ کی نیت سے نہیں آیا ہوں، امان کی غرض سے آیا ہوں، حر نے اپنا ڈھال کو الٹا کر لیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، اور اس کا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے، هل ترى لي من توبہ، لہوف صفحہ 43۔ کیا اس گناہگار کی توبہ قبول ہوگی؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں قبول ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی کرم نوازی دیکھیے، یہ نہیں فرماتے یہ کیسی توبہ ہے، ہمیں اس مشکل میں ڈالنے کے بعد اب توبہ کرنے آئے ہو۔ لیکن امام حسین علیہ السلام اس طرح نہیں سوچتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام ہر صورت میں لوگوں کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ علیہ السلام کے تمام جوانوں کو قتل کرنے کے بعد بھی عمر سعد کا لشکر توبہ کر لیتا، تب بھی آپ فرماتے کہ تم سب کی توبہ قبول کرتا ہوں۔
اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حادثے کربلا کے بعد یزید ابن معاویہ نے علی ابن الحسین علیہ السلام یعنی امام زین العابدین سے کہا تھا کہ اگر میں توبہ کر لوں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی، تو امام نے فرمایا تھا کہ ہاں، اگر تو واقعی سچی توبہ کر لے تو قبول ہوگی، لیکن اس نے توبہ نہیں کی۔ حر نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے تاکہ میں آپ پر اپنی جان فدا کر دوں۔ امام نے فرمایا، تم ہمارے مہمان ہو، گھوڑے سے نیچے آؤ، چند لمحے یہاں ٹھہرو۔ حر نے عرض کیا، آقا آپ کی اجازت سے میرا جانا بہتر ہوگا۔ حر شرمندہ تھے، انہیں شرم آ رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل میں کہہ رہے تھے کہ خدایا میں ہی وہ گناہگار ہوں جس نے سب سے پہلے تیرے اولیاء کے دلوں کو تڑپایا تھا، تیرے نبی کی اولاد کو دہشت زدہ کیا تھا۔ وہ کیوں حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنے پر تیار نہیں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا میں یہاں بیٹھوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین علیہ السلام کا کوئی بچہ یہاں آ جائے، اس کی نگاہ مجھ پر پڑے اور میں شرم کے مارے ڈوب مروں۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين باسمك العظيم العظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم اقض هوائجنا واكف مهماتنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأد ديوننا ووسع في أرزاقنا واجعل عاقبة أمورنا خيرا ووفقنا لما تحب وترضى. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلاة. حضرت علی علیہ السلام، جسے 4 چیزیں دے دی گئیں وہ 4 سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جسے دعا کی توفیق مل گئی وہ قبولیت دعا سے محروم نہ رہے گا۔ جسے توبہ کی توفیق حاصل ہو گئی وہ اس کی قبولیت سے محروم نہ رہے گا۔ جسے استغفار کی توفیق دے دی گئی وہ مغفرت سے محروم نہ رہے گا، اور جسے شکر کی توفیق مل گئی وہ اضافے سے محروم نہ رہے گا۔ نہج البلاغہ کلمات قصار 135۔